بھارتی فوج سے لڑ کر اسے اپنے علاقوں سے بھگانے والے بھی دہشت گرد ہیں۔ بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ ظہیر کشمیری۔ میرے ہم وطنوں، پاکستان کی تاریخ تو ویسے بے شمار دل خراش واقعات اور سانحات سے بھری پڑی ہے۔ ویسے تو آزاد کشمیر میں ظلم کی بے شمار داستانیں رقم ہو رہی ہیں، لیکن آج میں جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام کمانڈر فاروق ہے۔ ایک وقت تھا کہ بھارتی فوج بارڈر لائن کراس کر کے پاکستان کے زیر اہتمام کشمیر میں داخل ہو چکی تھی، تو اس عظیم شخصیت نے مقامی آبادی سے کچھ لوگوں کو اپنے ہمراہ لیا اور بھارتی فوج سے مقابلہ شروع کر دیا، اور بھارتی فوج مجبور ہو کر دوبارہ اپنی حدود میں واپس چلی گئی۔ اس وقت اس شخصیت کو کمانڈر فاروق کا خطاب دیا گیا۔ اس کی اس جرأت کو اور بہادری کا اعتراف خود اس وقت ڈیوٹی پر مامور پاکستان آرمی نے بھی کیا۔ اس طرح کمانڈر فاروق محب وطن قرار پایا۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیں، اب جب کہ اس نے اپنی عوام کے ساتھ مل کر اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے اپنے ملک آزاد کشمیر سے کرپشن کا خاتمہ، اشرافیہ کے ناجائز اخراجات اور لوٹ مار کا خاتمہ اور عوامی حقوق کا مطالبہ کیا، تو اسے ریاست نے دہشت گرد قرار دے کر گولیاں مار دیں، جس پر یہ زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اس طرح اس دہشت گرد کا سفر پاکستان کی شاہراہ کشمیر کی سرحدوں کی حفاظت سے لے کر اپنی آنے والی نسلوں کے حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے دہشت گرد قرار پا کے دنیا سے چلا گیا۔ اس کو ریاست بھلے دہشت گرد غدار قرار دیتی رہے، لیکن تاریخ گواہ رہے گی کہ یہ حسینیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہادت کا رتبہ پا گیا۔ اب اس کو گولیاں مارنے والے اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے تو اپنے مقام کا فیصلہ کر لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ ویسے تو ڈوگرا راج سے لے کر بھارت اور اب بھارت سے لے کر پاکستانی حکمرانوں تک ظلم و جبر کے ہر دور میں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنی شناخت کو زندگی بخشی، اور آج بھی نہتے 7 سال کی معصوم بچی سے لے کر نوجوان اور 77 سالہ بزرگ اپنے سینوں پر کشمیری قوم کے حقوق کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں۔ ماں باپ اپنے بیٹوں، بیوی اپنے خامند اور بہنیں اپنے بھائیوں کے سروں پر خود کفن باندھ کر اپنی کشمیری قوم کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کیا تم ان کے حوصلے پست کر پاؤ گے؟ لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیری قوم اکیلی نہیں ہے، ان کے ساتھ پاکستانی قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ان کشمیریوں کے پیغام ہم چھین کے لیں گے۔ آزادی ہے حق ہمارا، آزادی کی گونج اسلام آباد سے لے کر پاکستان کے دوسرے شہروں تک سنائی دینا شروع ہو چکی ہے۔ ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، پنڈا کرتی گولی لڑتی، وطن وطن اس کی حفاظت، اس کی خاطر۔ لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کاکروچ نکلے اور ایک وزیر کے استعفے کے بعد واپس چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھ برائیوں کے باوجود بھارت میں ایک دن کے لیے بھی آج تک مارشل لا نہیں لگا۔
بھارتی سسٹم میں جمہوریت بہت مضبوط ہے اور یہی ان کے سسٹم کی خوبصورتی ہے، جس کی وجہ سے کاکروچ ایک مطالبہ وزیر تعلیم کے استعفیٰ پر واپس چلے گئے۔ اگر کشمیری قوم کی طرح پاکستانی قوم اور جنزی باہر نکل آئے تو پھر ماں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہماری حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے اور مقتدر حلقوں سے اپیل ہے کہ اب نئے تجربات کرنے چھوڑ دیں۔ آنے والے وقت میں پاکستانی عوام اور آپ سب کے لیے بہتری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان اور آزاد کشمیر ہمیشہ زندہ باد۔